سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارا جانا اس کا، واخرجت الارض اثقالہا، اور نکالے گی زمین بوجھ اپنی، وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہے اس کو، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، بان ربک اوحی لہا، کیونکہ تیرے رب نے وحی کی اس کے لیے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن پلٹیں گے لوگ مختلف حالت میں تاکہ وہ دکھائے جائے اپنے اعمال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی عمل کرے گا برابر ذرے کے بھلائی کا وہ دیکھ لے گا اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی عمل کرے گا برابر ذرے کے برا دیکھ لے گا اس کو۔ با محاورہ ترجمہ لیں گے اب۔ جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنے خود پر گزرنے والے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا۔ اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں اس کے اعمال دکھائے جائے، لہٰذا جو کوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزال کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ زلزالہ سے لیا گیا ہے۔
اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور اس کی فضیلت میں کئی روایت منقول ہیں، لیکن ان میں سے سند کے اعتبار سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے حالات اور انسان کا اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو دیکھنا اس صورت کا موضوع ہے۔ سورہ زلزال میں 8 آیتیں، 1 رکوع، 37 کلمات اور 158 حروف ہے۔ قیامت کا عظیم زلزلہ۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین پر سخت بھونچال طاری ہو جائے گا، اللہ کی پناہ، جس سے ساری زمین لرز اٹھے گی، مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اور اوپر سے نیچے تک تمام زمین ایک غیر معمولی قسم کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی، جس سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زلزلے مقامی بھی ہوتے ہیں اور علاقائی بھی ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ اس قدر عظیم ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی عظیم چیز ہے۔ سورہ حج میں بھی حج کی آیت ہے یہ۔ اس عظیم زلزلے کی وجہ سے بچوں کو دودھ پلاتی مائیں اپنے پیارے چہیتے بچوں کو بھول جائے گی۔ دیکھیے کیسا منظر ہوگا وہ، کہ کیسا عالم ہوگا اس دن، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ صرف دنیا میں خالی تھوڑا سا زیادہ زلزلہ آ جائے تو کیا حالت ہوتی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو جس قدر زمین میں انسان دفن ہیں، زمین ان سب کو نکال باہر پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی صورت میں اگل دے گی، پھر قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا۔ قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا اس کے لیے میں نے رشتے ناطے توڑا، اور چور آئے گا اور کہے گا اس کے لیے میرے ہاتھ کو کاٹا گیا، پھر سب کے سب اسے چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انسان اس صورتحال سے دہشت زدہ اور حیران و پریشان ہو کر کہے گا، زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے؟ یعنی اس وقت یہ زمین سونے چاندی سب باہر نکال دیں گے، وہ بھی پلس کی صورت میں وہ باہر نکلیں گے۔ تب وہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ قاتل بھی کہے گا اور قطع رحمی کرنے والا بھی کہے گا اور چور بھی کہے گا، میں نے یہ سونے چاندی کی وجہ سے قتل کیا، یہ سونے چاندی کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی، اس کی خاطر ہی رشتے ناطے توڑے اور اسی کی خاطر میں نے چوری کی۔ اس طرح سے اس دن وہ کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ یعنی زمین جب پورے یہ خزانے اگل دے گی بھی تو اس کو وہ پرواہ نہیں ہوگی، اس وقت وہ ایسی دہشت اور ایسا صورتحال ہوگا، دہشت زدہ اور حیران و پریشان ہو کر جب یہ انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے پریشانیوں سے بچا کر رکھے۔ زمین اپنے حالات بیان کرے گی، اس دن زمین اپنے اوپر گزرنے والے حالات بیان کرے گی۔ انسان نے زمین پر جتنے عمل کیے ہوں گے
زمین ان سب کو ظاہر کر دے گی۔ فلاں فلاں شخص نے فلاں نیکی یا بدی فلاں جگہ پر اور فلاں وقت میں کی تھی۔ زمین کو یہ بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب انسان یہ لوہے اور پلاسٹک میں بولنے کی قوت پیدا کر دی ہے، جیسے اب ہم ریکارڈ کرتے ہیں، یہ لوہے کی چیز ہی ہے تو اس سے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو یہ قوتیں پیدا جب انسان کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جھاڑ پہاڑ جو بھی ہے قوتیں ہیں اور زمین ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر زیادہ قادر ہے، یعنی انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔ یہ سب تو زمین بھی جب بات کرے گی، جب بولے گی، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانی اعضاء میں یہ قوت پیدا کر دے گا کہ وہ کلام کریں گے، اسی طرح زمین کو بھی اللہ تعالیٰ کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ حساب کے لیے روانگی۔ قیامت کے دن لوگ خبروں سے نکل کر حساب کی جگہ کی طرف ٹولیاں ٹولیاں ہو کر لوٹیں گے۔ ان میں سے بعض بے خوف ہوں گے اور بعض خوف زدہ ہوں گے، بعض کے رنگ سفید ہوں گے اور کامیابی پانے والے ہوں گے، اور بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے جو ان کے ناکام ہونے کی علامت ہوگی۔ بعض رخ دائیں جانب ہوگا، بعض کا بائیں جانب ہوگا۔ پھر وہ سب اپنے اعمال دیکھیں گے اور ہر ایک کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ پھر جو ہے سو ذرہ بھر نیکی اور بدی بھی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے عمل نامے میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، اسے بہرحال وہ دیکھ لے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اس قدر چھوٹی نیکی اور بدی بھی اس کے اعمال نامے میں محفوظ ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی محفوظ ہوگی۔ اسی لیے جو ہے سو چھوٹی نیکی کو بھی حقیر اور چھوٹی سی برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے والے تین قسم کے ہیں، ایک اجر پانے والا، ایک پردہ پوشی والا اور ایک بوجھ اور گناہ والا۔ اجر والا تو وہ ہے جو گھوڑے کو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے۔ اگر اس گھوڑے کی رسی چھوٹ گئی اور ڈھیلی ہو کر وہ ادھر ادھر چلا گیا اور وہ چرتا رہا تو یہ بھی گھوڑے والے کے لیے اجر کا باعث ہے، اور اگر اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ ادھر ادھر چلا گیا تو اس کے قدم کے نشانات اور جو اس کا لید ہے، یعنی اس کی جو غلاظت ہے، وہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے پانی پی لے، چاہے مالک کا ارادہ نہ ہو، تو بھی اسے ثواب مل جاتا ہے۔ یہ گھوڑا تو اس کے لیے سراسر ثواب ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اس کے لیے گھوڑا پالا رکھا ہے تاکہ دوسروں سے بے پرواہ رہے اور کسی سے سوال کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس گھوڑے کی گردن پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کے پیٹ کا جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے، تو یہ اس کے لیے پردہ ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے فخر اور ریاکاری اور ظلم و ستم کے لیے گھوڑا پال رکھا ہے، تو یہ اس کے ذمے بوجھ اور اس پر گناہ کا بار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ گدھوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس بارے میں سوائے اس
تنہا اور جامع آیت کے اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ جو یہ بھی نہ پائے تو وہ اچھی بات ہی کے ذریعے سے بچے۔ مطلب یہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور وہ جہنم کی آگ سے دور کرنے کا باعث بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھنا، گو اتنا ہی کام ہو، اگر اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ پھر اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی ہو۔ یہ اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، اعمال کو، ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ ان کو بھی حساب لینے والا ہے۔ اور ایک مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں کی مثال بیان کی، جیسے کچھ لوگ کسی جگہ پر اترے، پھر ایک دو لکڑیاں چن لائے تو لکڑیاں کا ڈھیر لگ جائے گا، پھر اگر انہیں سلگایا جائے تو اس وقت اس آگ پر جو چاہے پکا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے گناہ زیادہ ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں اور انسان کو جلا دیتے ہیں۔ سورہ الزلزال کی آخری دو آیت اور یہ جو حدیث تھی انسان کو ایک بہت اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی کیا ہے، برائی حساب میں آنے والی چیز ہے، تو یوں ہی نظر انداز کر دی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی یا برائی کا بھی ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن جاتا ہے، ایک انبار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو برائیوں سے محفوظ رکھے اور برائیوں سے بچنے والا بنائے اور نیکیاں کرنے والا بنائے، اور ہر نیکی کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ قیامت کا زلزلہ ایسا عظیم ہوگا کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زلزلہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا۔
سب ختم کر دے گا۔ قیامت کے دن زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اس وقت کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اب دنیا میں خزانہ دیکھتے ہی بھاگم دوڑی چلتی ہے، وہاں ویسا نہیں ہوگا، کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جمادات، زمین وغیرہ کا کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو اس کام کا، اس حکم کا تقاضا کرتی ہے، اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی حقیر و کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى